أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري، اور جو کوئی اعراض کرے، رو گرداں ہو، جو کوئی منہ پھیرے، عن ذکری، میرے ذکر سے، میری یاد سے، قرآن کریم سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگی ضیق میں گزرے گی، اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اٹھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن کہ وہ اندھا ہوگا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ 16واں پارہ جو رات ہم نے سنا تھا، اس میں سورہ طٰہٰ سے 124 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے. جو پیچھے مضمون ہے وہ اس انداز سے ہے کہ پیام ہدایت اللہ رب کریم کی طرف سے آتے رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ آخری پیام، یہ آخری پیغام، یہ آخری کتاب بھی آ گئی جو پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں نازل فرمائی گئی ہے. جس کے بعد اب کوئی اللہ رب کریم کی طرف سے پیغام آنے والا نہیں ہے. لیکن حالت بدستور قائم رہی کہ سابقہ قوموں نے بھی اللہ رب کریم کی طرف سے آئے ہوئے پیغامات کو جھٹلا دیا، اسے روگردانی کی، منہ پھیر لیا. تو آج اس قوم نے بھی وہی روش اختیار کی ہوئی ہے کہ اللہ کی کتاب سے اعراض کیے ہوئے ہیں. اللہ رب کریم نے آج کے سبق میں 2 سزائیں بتائی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے قرآن کریم سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کی یاد سے خود کو غافل کیا ہے اور اس سے اعراض کیا ہے، منہ موڑا ہے. ایک اس زندگی کے اندر ہے اور دوسری مرنے کے بعد ہے. اس زندگی کے اندر کیا ہے؟ فرمایا اس زندگی کے اندر تو یہ ہے کہ اس کی دنیا کے اندر رہتے ہوئے معیشت تنگ کر دی جائے گی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ مصائب، آلام اور تکالیف جو آئی وہ انبیاء علیہ السلام کو آئی ہے.
اور ان کے بعد جو ان کے ساتھی تھے، فرمایا کہ ان کے بعد وہ لوگ جو زمانے میں وہ علم سیکھ کر جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے اس کو پہنچانے والے ہیں، اس کے بعد وہ لوگ مصائب کا شکار ہوئے ہیں جو ان کے قریب ہوں، اس کے بعد وہ مصائب کا شکار ہوئے ہیں جو ان کے قریب ہوتے ہیں۔ گویا یہ مصائب کا شکار ہونا، مسائل کا شکار ہونا، مشکلات کا شکار ہونا، یہ معیشت کے لحاظ سے معیشت کی تنگی، یہ وہ تنگی نہیں ہے، بلکہ یہاں فرمایا معیشتاً ضنکا۔ ضنکا کا مطلب تنگ دست نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا کہ ضنکا کا مطلب ہوتا ہے جس کی گزران تنگ ہو جائے، کہ ان کے پاس مال و دولت کے انبار ہیں جو انہوں نے جیسے بھی جمع کیے ہیں بہرحال کر لیے ہیں، مگر طمانینت قلب اور ذہنی سکون ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بظاہر عیش و عشرت کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل غمگین اور پریشان رہتے ہیں۔ معیشت کی کمی ان میں نہیں ہوتی، بلکہ معیشت ان کی حرام کی ہوتی ہے۔ برے عمل اور خبیث رزق ان کے پاس ہوتا ہے، معصیت کا رزق ان کے پاس ہوتا ہے۔ بینک بیلنس اتنا کہ دیکھے بغیر وہ بتا نہیں سکتے کہ ہمارے پاس کتنا مال دولت اور زر پڑا ہے۔ فیکٹریوں، ملوں، کارخانوں کے ساتھ اقتدار بھی ان کے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن اطمینان نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا۔ سوتے ہیں تو پہرہ دار کی ضرورت رہتی ہے، چلتے پھرتے ہیں تو گن مین کے زیر سایہ چلتے پھرتے ہیں۔ مال اتنا ہے جس کا شمار نہیں ہے، لیکن جب کھانے پر آتے ہیں تو سوکھی۔ صورتحال ایسی ہے کہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ہر چیز موجود ہے، لیکن پانی گرم پینے پر مجبور ہے۔ نمک جو ہے وہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ یہ شامل آپ نے نہیں کرنا کھانے میں، بلڈ پریشر ہو جائے گا۔ شوگر کی وجہ سے میٹھا کھا نہیں سکتے۔ مکان اتنے عالی شان ہیں، کوٹھیاں اتنی بڑی بڑی ہیں، بنگلے اتنے عالی شان ہیں، لیکن خوبصورت مسندوں کے باوجود سکون کی نیند نصیب نہیں ہے۔ موت کا خوف ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو معیشتاً ضنکا جنہیں کہا ہے، یعنی معیشت مال کے لحاظ سے کمی نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ کوئی نہیں ہوتا، کھانے کو تنگ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہے یہ کہ جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ حالات ان کے ایسے ہیں، صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے۔ کہنے کے لحاظ سے ایک واقعہ ہے، ایسے ہی آپ نے بھی سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ کوئی حجام تھا ایک دیہ کے اندر، تو اس کے پاس کوئی چیز تھی نہیں، نہ مکان تھا نہ رہائش تھی۔ ایک پھٹا اس نے لگایا ہوا تھا، ایک چادر، ایک تکیہ اس کے پاس موجود ہوتا تھا، کھانے پینے کے برتنوں میں ایک کولی، پیالی، پلیٹ، کوئی اس طرح کی ایک دو چیزیں اس نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ ایک سکول کی دیوار کے سائے میں وہ اپنا پھٹا لگا کے بیٹھا رہتا،
دن بھر اپنا مزدوری کرتا، رات کو وہیں اپنی چادر بچھاتا، بچھونا بنا کر سو جاتا۔ اچانک ایک رات ایسی آئی کہ ہر طرف سے شور ببا ہو گیا کہ سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا۔ اب لوگ اپنے سامان کی طرف بھاگے، اپنے مال مویشیوں کی طرف بھاگے، اپنی چیزوں کی طرف بھاگے۔ وہ ان میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے نکال لے، اور اس نے اپنا وہ تکیہ، وہ چھوٹی سی چیز بنائی، ایک گٹری اپنے سر پہ رکھی، اسی اسکول کی چھت پر چڑھ گیا، آرام سے معاشرے کو دیکھنے لگا کہ لوگوں میں کیا صورتحال ہے۔ یعنی معیشت کا تنگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس مال کم ہو تو وہ پتہ نہیں پریشانی کا عالم ہے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس ہے اور پھر ہونے کے باوجود وہ پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہے معیشت کی تنگی۔ مثال ہے بنی ہوئی، کہتے ہیں کہ کوئی ایک مچھیرا تھا، مچھلیاں پکڑتے پکڑتے اس نے ایک دن اچانک مچھلیاں اس کے پاس زیادہ آ گئی سمندر میں، وہ آیا، ایک پھیرا اس نے لگایا، مال اس کے پاس کافی اکٹھا ہو گیا، آیا آرام سکون کے ساتھ اپنی مچھلیاں بیچی اور سکون کے ساتھ اپنے اس بیڑے کے اندر بیٹھ گیا۔ یوں بیٹھا ہوا تھا تو کوئی مسافر گزرتا ہوا، وہ بزنس مین تھا، اس نے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ آج آپ کیوں کام پر نہیں گئے؟ اس نے کہا کہ مجھے صبح صبح ہی اللہ رب کریم نے رزق اتنا دے دیا میں۔ اس نے کہا بھائی روزانہ چپو چلا کر جاتے ہو، اگر آج مچھلی زیادہ آئی ہے تو ذرا زیادہ محنت کر لو، زیادہ محنت کرو گے زیادہ مچھلی اکٹھی ہو جائے گی، زیادہ رزق اور زیادہ مال بنا لو گے۔ یہ جو تم چپو چلاتے ہو اس کی جگہ پر تمہیں وہ کشتی مل جائے گی جس کے اندر موٹر بوٹ آپ کو مل جائے گی، آپ اس سے آگے کام بڑھاتے جاؤ، جتنا زیادہ آگے جاتے جاؤ گے آپ کو مال زیادہ ملتا جائے گا، آپ کارندے رکھ لینا آرام سکون کے ساتھ، مالات آپ کے بڑھتے چلے جائیں گے، پھر آپ بزنس مین بن جاؤ گے۔ بزنس مین اپنے لحاظ سے بات کرتا ہے، تو وہ یوں ہی بات کرتے کرتے اس نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا جب رزق اکٹھا ہوگا تو آرام سکون کے ساتھ بیٹھ کر کھانا۔ تو وہ ذرا خاموش ہوا، اس نے پوچھا کہ میں ابھی کیا کر رہا ہوں؟ میں تو ابھی بھی آرام اور سکون سے بیٹھا ہوا ہوں نا، تو اتنی محنت کرنے کے بعد جو پھر آرام سکون سے بیٹھ کر کھانا ہے تو میں ابھی آرام سکون سے بیٹھ کر اپنی ضرورت کے اسی کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ مال دولت جو تم اکٹھا کرتے ہو، یہ پہلے بھی میں نے حدیث بیان کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ ذرا کہ تم میں سے کون ہے جو دوسرے کے مال کی حفاظت کرتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، ہم دوسرے کے مال کی حفاظت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا تو وہ ہے جو تم کھا لیتے ہو، تمہارا تو وہ ہے جو تم پہن لیتے ہو، جو تم کھاتے ہو وہ ختم کر دیتے ہو، جو تم پہنتے ہو پھاڑ لیتے ہو، اس کے علاوہ جو تمہارا ہے جو تم سمجھتے ہو کہ یہ میرا ہے، میری 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 کرتے رہتے ہو، جس کے لیے تمہاری یہ صورتحال بنی ہے کہ ہمارے ہاں پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ صورتحال یہ بنی ہے ہمارا کہ ہر سے مانگو، ہر چیز مانگو، ہر وقت مانگو، جو دے راضی رہو، جو نہ دے راضی رہو، اس لیے کہ راضی رہیں گے پھر مانگیں گے، پھر مانگیں گے تو ملے گا۔ یہ صورتحال جہاں پر ہے کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پہن لیا، یہ تو تمہارا ہو گیا، اور جس کی حفاظت کرتے ہو جو کھانا پینے والا ہے اس کی نہیں، وہ جو جس کی حفاظت کرتے ہو وہ دوسروں کا ہے، تم چلے جاؤ گے اس کو چھوڑ کر، یہ لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا، لوگ اس کو بانٹ لیں گے آپس میں، اس کی تمہیں فکر پڑی ہوئی ہے اور تمہیں حساب دینا پڑ جائے گا۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جنہوں نے ہمارے قرآن سے، ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے منہ موڑا، اللہ رب کریم نے پہلی ان کو سزا کیا دی کہ دنیا کے اندر ان کی معیشت کی تنگی ایسی آئی کہ مال ہونے کے باوجود ان کے پاس ان کی حبش ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور دوسری سزا کیا فرمائی؟ فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کا دن ہوگا تو وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، وہ بینا نہیں ہوگا، وہ آنکھیں اس کی دیکھتی ہوں گی، وہ کہے گا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ میں تو اچھا بڑا دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں کدھر چلی گئی، آج میں کیوں نہیں دیکھ رہا، کیا صورتحال میرے ساتھ یہ بن گئی؟ تو اللہ رب کریم ارشاد کیا فرمائیں گے؟ اتتک آیاتنا فنسیتها، تمہیں دنیا کے اندر میں نے آیتیں دکھائی تھی، تم نے ان کو بھلا دیا تھا، دیکھا اندیکھی کر دی تھی، تو آج زمانے میں تمہاری وہ زندگی گزر گئی ہے جس میں تم نے خود کو دیکھنا پسند نہیں کیا تھا، آج ہم نے تیری آنکھوں کو بند کر دیا ہے، گویا اندھا
کر کے اٹھایا جائے گا. فرمایا کہ نحشرہ یوم القیامت اعمی، قیامت کا دن ہوگا اس کو اٹھایا جائے گا تو وہ بینا نہیں ہوگا بلکہ اندھا ہوگا، نظر اس کو کچھ نہیں آتا ہوگا. اللہ رب کریم ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف آئیں، اس کو غور سے پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. اعرض عن ذکری سے مراد کیا ہے؟ میں نے پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں اللہ کی یاد ہے، اس میں اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب سے اعراض کیا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو چومتے ہیں، تقدس کے ساتھ رکھتے ہیں، بہترین غلاف چڑھاتے ہیں اور سب گھروں کے اندر اونچی جگہ پر اس کو رکھا ہوا ہے، بڑا احترام کرتے ہیں. لیکن احترام اس کا یہ نہیں ہے، احترام یہ ہے کہ اس کتاب کو ایک ایک آیت کر کے صحیح، ایک ایک رکوع کر کے صحیح، چند آیات صحیح، لیکن روزانہ کی روٹین بنا کر کچھ نہ کچھ اس میں سے ترجمے کے ساتھ سیکھتے ہوئے اس کی طرف کچھ اس کی تعلیمات لے کر اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں.